السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین اکرام، آج ایک اہم اور نازک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب فلسطین جل رہا ہے، فلسطین کے لوگ چیخ رہے ہیں، وہاں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، مائیں اور بچوں کی لاشیں اٹھائے جا رہی ہیں، تو علماء اکرام صرف جہاد کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں اور خود اس میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک اعتراض نہیں بلکہ ایک درد ہے، ایک تڑپ ہے جو ایک زندہ دل مسلمان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس اعتراض کو جواب دینے سے پہلے ہم چند باتیں سمجھتے ہیں تاکہ آسانی ہو اور ہمیں بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات ہم سمجھتے ہیں کہ فتویٰ کیا ہے۔ فتویٰ کوئی اعلان جذبات نہیں کہ کوئی شخص اٹھے اور جذبات میں آ کر وہ بات کرے، فتویٰ دے۔ یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ جب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو، کفر کا غلبہ ہو اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، تو اس وقت علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرے۔ یاد رکھیے کہ فتویٰ دینا بھی جہاد کا دروازہ کھولنا ہے، لیکن اس دروازے سے گزرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک عوام کی اعتراض کا جواب ہے تو اس کو بھی آج اس کا مختصر طور پر جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں علماء اکرام اگر وہ فتویٰ دیتے ہیں اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مختلف طریقے سے پھر کوشش کی جاتی ہے۔ ڈائریکٹ براہ راست اس پر عمل کرنا شاید ممکن نہ ہو، وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا حالات ہے اور کیوں ڈائریکٹ ممکن نہیں۔ تو معاشرے میں علماء اکرام پھر وہ ہے جو اس کے لیے جہد و جہد کر رہا ہے، پھر اس کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہے۔ کچھ علماء اکرام اس کے لیے بیانات کے ذریعے سے لوگوں میں شعور پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں اس کی ترغیب پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے اور ان کے ساتھ تعاون کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ کچھ علماء اکرام وہ ہوتے ہیں جو ان کے لیے فتوے کا کام کرتے ہیں کہ ان کو کیا چیزیں دینا جائز ہے اور کیا نہیں، اور کیا مالی صدقات وغیرہ۔ خیر، مختلف طریقے سے علماء اکرام اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر عوام یہ اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کے پیچھے بھی ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے۔ یہ بات علماء اکرام خاص کر سمجھ لیجئے، جو ایک درد دل رکھنے والا مسلمان آپ سے کرے۔ لیکن اگر ایک پروپیگنڈا کرنے والا شخص آپ سے یہ سوالات کرتے ہیں، یہ آج کل جس طرح سوشل میڈیا پر علماء اکرام کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ خود کیوں شریک نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کو جواب دینا پھر درست بھی نہیں ہے۔ لیکن علماء اکرام پر آج جس طرح انگلیاں اٹھایا جا رہا ہے، یہ بات تو آسان ہے۔ ایک چھوٹا سا شخص بھی، ایک چھوٹا سا فرد بھی اٹھ کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اعتراض اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ہم علماء پر اعتراض اٹھاتے ہیں، کیا آج تک ہم نے خود سوچا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے بذات خود ان کے لیے کوئی مالی تعاون کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے عوام میں جا کر اس کی بات کی ہے کہ وہاں کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کیا آج ہم نے فلسطین کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح محسوس کیا؟ ہم دوسروں پر سوال تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن خود بھی اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ جہاں تک علماء اکرام ہے تو پرفتن دور میں صرف جہاد کا فتویٰ دینا بھی، یہ بھی ایک عظیم جہاد ہے اور جہاد کا دروازہ کھولنا ہے۔ دیکھیے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ وہ وہاں لڑ سکے۔ ظاہر ہے ہر ایک کی اپنا اپنا مشن ہے اور وہ اس مشن پر اچھی طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے
کیا کیا ہے اور اہل فلسطین کے لیے ہم کیا درد رکھتے ہیں اور ہمارے دل میں ان کے لیے کیا درد ہے اور کیا فکر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد کہ صرف ہم دوسروں پر اعتراض کے بجائے ہم ان اعتراضات کو بھی سمجھ لیں اور خود کے گریبان کے اندر بھی جھانکیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر انہوں نے اہل غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے سڑکوں پر ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے اہل فلسطین کی درد دل کو سنایا اور اہل فلسطین کے حوالے سے ان کو متوجہ کیا، ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامان کا انتظامات، ان کے لیے آنے جانے کے خرچہ وغیرہ اپنے اوپر لا کر ان کو پھر جہاد اور فلسطین کی درد سنا کر، کیا یہ کم ہے؟ علماء اکرام اپنے حصے کا ہر ایک نے شمع جلایا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا شمع روشن کرنا چاہیے اور تنگ نظری سے اور غیروں کی پروپیگنڈے میں مبتلا ہونے سے اور اس کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم علماء سے دور ہو جائے پھر ہم غفلت کی چادر میں اپنے آپ کو چھپائے۔ تو کوشش کرے کہ ہمیشہ اچھی سوچ کے ساتھ، اگر آپ کا اعتراض بھی ہو تو اچھی نیت کے ساتھ اعتراض کرے، لیکن برائے اصلاح ہو، نہ کہ یہ کہ آپ پروپیگنڈے کا حصہ ہو۔